ہے۔ عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے، یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے، تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے۔ اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے۔ بیوی پیٹ میں بچہ مرتا ہے تو مر جائے۔ السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب اسلامک چینل میں۔ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں مولانا جرجیس کا ایک بہت ہی پیارا بیان، جس میں مولانا جرجیس نے حضرت عمر کے زمانے کا ایک قصہ سنایا ہے، جس میں حضرت عمر کے قصے میں مولانا جرجیس نے بتایا ہے کہ اس زمانے میں کوئی حاملہ عورت تھی اور اس کے شوہر کی امانت داری کا قصہ مولانا جرجیس نے بیان کیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور آپ سوچو گے کہ اس زمانے کے لوگ کس قدر امانت دار تھے۔ اس لیے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا، بیچ میں ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آئے عمر ابن عبد العزیز، آپ کو اگر 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں ایڈوانس، اگلے مہینے اگر آپ زندہ نہیں رہے، انتقال ہو گیا، تو 1 مہینے کی یہ تنخواہ واپس کون کرے گا؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، بیوی جس امیر المومنین کا کیشیئر اتنا زیادہ امانت دار ہو، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ وہ اپنے امیر کو بھی، اپنے حاکم کو بھی سوال کر رہا ہو، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 درم کی بے ایمانی نہیں ہوگی، میرا بچہ کل پرانے کپڑے ہی پہنے گا۔ 1 مہینے کی تنخواہ میں ایڈوانس نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں اندر سے۔ وہ کون سا منظر تھا؟ یہی عمر ابن عبد العزیز تھے، جن کی بیوی حاملہ تھیں، پیٹ میں بچہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماں جو کھائے گی وہی بچے کو بنے گا۔ لیکن یہاں 4 دن سے ماں کو کچھ نہیں ملا، ڈر ہو گیا کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے پیٹ میں، ماں کھائے گی تو بچے کو لگے گا، جب ماں ہی بھوکی ہے تو بچہ تو ویسے ہی مر جائے گا۔ عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کہتی ہیں اپنی خادمہ سے، خادمہ تمہارے مالک تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، ایسا کرو بیت المال سے میں چلی جاؤ، اور سنو یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا، بیت المال میں چلی جاؤ، 1 پیالہ دودھ وہاں کے خزانچی سے، کیشیئر سے لے آؤ، دیکھو اگر میں نے دودھ نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں، تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا جو امانت ہے۔ رات کی تاریکی میں خادمہ نکلتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے، بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ 1 پیالہ دودھ دے دو، ہماری مالکن عمر ابن عبد العزیز کی بیوی کو حمل ہے، پیٹ میں بچہ 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، بچہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے، بچہ اگر مر گیا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، 1 پیالہ دودھ دے دو۔ اس نے جلدی سے سنا عمر ابن عبد العزیز کی بیوی ہیں اور پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں ملا، تو اس نے سوچا بچہ نہ مر جائے، جلدی سے 1 پیالہ دودھ دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ رات کا تقریباً یہی ٹائم ہوگا، 2:30، عمر ابن عبد العزیز اٹھ چکے تھے، کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک عورت، ہماری خادمہ، چادر میں کچھ چھپائے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ عمر ابن عبد العزیز نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی، یہ پیچھے سے کمرے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون؟ کہ میں آپ کی خادمہ، کیا دے رہی ہو میری بیوی کو؟ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ عمر ابن عبد العزیز نے کہا، تمہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم تم دونوں کی جان ہے، جب تک مجھے حساب نہ دے دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، میں تمہیں پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ عمر ابن عبد العزیز کی بیوی نے دودھ کا پیالہ روک لیا، کہا امیر المومنین میری نیت پہ شک مت کریے، 4 دن سے صرف پانی پی رہی ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، اگر یہ بھوکی رہ گئی، اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کی بھی پرورش نہیں ہوگی اور یہ پیٹ میں مر جائے گا، اس لیے میں نے
ایک پیالہ دودھ بیت المال سے منگوا لیا. فرمایا میری بیوی بیت المال کے ایک پیالہ دودھ کو لینے کے لیے ہمیں بیت المال کے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا پڑے گا. جب وہ ہمیں خوشی خوشی اجازت دے دیں کہ ایک پیالہ دودھ تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو تب تمہارے لیے جائز ہوگا. بنا ان کی اجازت کے ہم تمہیں دودھ نہیں دے سکتے. کہ امیر المومنین آپ نے اتنے دن خدمت کی ہے, کیا آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیے مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے, اس لیے مجھے پینے کی اجازت دیجیے. اچھا چلیے ادھار ہی صحیح, جب آپ کو تنخواہ ملے گی تو ایک پیالہ دودھ وہاں واپس کر دیا جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کہتے نہیں, یہ بنا اجازت کے دودھ لیا گیا ہے, اس لیے اس کو بھی لینے کے لیے اجازت لینا پڑے گی. یہ دودھ یہاں لاؤ. جب چھیننے لگے تو بیوی دینا نہیں چاہ رہی تھی اور قسم دے کر کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ایک پیالہ دودھ پی کر اس بچے کی جان بچا لینے دیجئے مجھے. عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ چھین کر دونوں ہاتھ اس کے چھوڑ دیے اور چھین ہی لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا ہرگز نہیں. کہا امیر المومنین پھر آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا, یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگر یہ پیالہ تمہیں دے دوں تو؟ کہا پھر اس بچے کے بچنے کی امید ہے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے, یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے.